اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات. خشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد تاجیل ظہور امام الزمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سب سے پہلے خالق کائنات، وہ مالک، وہ رب، وہ عطا کرنے والا، وہ پیدا کرنے والا، وہ رزق دینے والا، زندگی عطا کرنے والا، ہر ایک نعمت دینے والا، اور پھر گناہوں پہ مغفرت دینے والا، اور پھر درجات عطا کرنے والا پروردگار، جس نے محمد والے محمد کو بھی پیدا کیا اور ہمارے لیے بہترین نعمت قرار دی. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ قیمتی پل عطا کیے جس کے اندر سانس لینا عبادت ہے، جس کے اندر سو جانا بھی عبادت ہے، جس کے اندر آپ کچھ نہ کرو، صرف خاموشی سے روزہ رکھ کے صرف اس دن کو گزار دو، تب بھی آپ کا وہ دن جو ہے عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، یقیناً اتنا شکر ادا کرتے ہیں جتنا کہ وہ ذات لائق شکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل ہمارے لیے وہ نعمت ہے جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. خدا نے یہ ہاتھی جو ہمیں عطا کیے ہیں، جو ہمیں کسی اندھیرے میں چھوڑ کے نہیں چلے جاتے، کسی مشکل میں تنہائی میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارا سہارا ہے دنیا میں اور شفیع روز جزا ہے. کیونکہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت کے اندر درجات بلند کرنے کا باعث، بلکہ جنت میں بھی پہنچانے کے لائق نہیں ہے. اگر سہارا ہے تو محمد والے محمد کا سہارا ہے کہ جن کی شفاعت اور سفارش کے ذریعے ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا بیڑا پار ہوگا اور وہ ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو کریں گے، اور انشاءاللہ خدا کے حضور ہم لوگ سرخرو ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ بدبخت شخص ہے، وہ شقی انسان ہے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے ذمہ پھر بھی گناہ رہ گئے. یہ گھڑیاں جس کے بارے میں ابھی عرض کیا، سانس لینا بھی تسبیح شمار ہو رہا ہے، سونا سانس، اور جو ہے ہمارا عبادت میں جو یہ پل گزر رہے ہیں، عزیزان گرامی چند دنوں کی مہمان ہیں. یہ اللہ کا دسترخوان جس پہ ہم بیٹھے ہیں اور نعمتیں جو ہمارے لیے میسر تھیں، انتہائی کم وقت رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ یہ روزے اس لیے فرض کیے تھے لعلکم تتقون، کہ ہم پرہیزگار بن جائیں. اب یہ جب مہینہ گزرنے والا ہے، مہمان مہینہ رہ گیا ہے، ابھی ہم نے اپنے اوپر نظر ثانی کرنی ہے، اور یہی وقت ہے کہ ہاں اگر ابھی تک ہم متقی نہیں بنے یا ہمارے اندر وہ متقیوں جیسی صفات جو ہیں وہ دکھنے نہیں لگی، ابھی ہم حرام سے بچنے کے لائق نہیں ہوئے، ابھی بھی ہم برے کام انجام کو چھوڑنے کی طاقت ہم میں نہیں آئی، تو ابھی بھی خدا کے سامنے جھک جاؤ اور خدا سے مدد طلب کرو، اور اپنی عبادات کے اندر سکون اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. قرآن کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، کثرت سجود کر کے اللہ تعالیٰ
سے گڑگڑا کے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے لیے بہترین مقدر اللہ سے مانگو، کیونکہ کہا گیا ماہ رمضان سال کی ابتدا ہے۔ اب جو انسان سال کی ابتدا کے اندر اگر پاک و پاکیزہ ہو گیا اور متقی بن گیا، اگلی منزل آسان ہو جائے گی۔ مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عیب یہ نہیں ہے کہ تم عالم بن کے جاہل ہو جاؤ، بلکہ عیب یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور اس کے بعد تم جو ہے گناہوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ یہ جو ہمیں مہینہ بھر تربیت دی گئی، ہم نے مباح چیزوں سے بچنا ہے، ہم نے حرام چیزوں سے ہر بدرجہ اولا بچنا ہے، ہم نے جو ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں جو حلال چیزیں تھیں ان سے بچنے کا ہمیں کہا گیا تھا، ہاں اسی لیے تھا کہ ہم کل کو جب حرام سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی زیادہ جو میں کہا کرتا ہوں سپیڈ بریکرز دیے ہیں، ہم ان کو استعمال کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے لگے تو زبان بند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب آپ کے ہونٹ بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کے دانت شکنجے میں آتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا؟ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پہ۔ ہاتھ دیکھو کہ ہاں مال حرام تو نہیں لے رہا ہے، یتیم کا مال تو نہیں کھا رہے، کسی مستحق کا مال تو نہیں غصب کر رہا، اس ہاتھ کو کنٹرول کیا ہے، میرے ہاتھ کی اس انگلیوں کے شکنجے نے کہ نہیں کیا؟ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے رکھا کہ پھر ویسے ہی بھکاری بنا رہا، ہاں خود سوالی بنا رہا، اپنا نفس بیچتا رہا اور اپنے ایمان کی قیمت لگاتا رہا۔ جو کبھی چائے کی پیالی تھی تو کبھی ایک مسکراہٹ تھی، کبھی دوست کا تعلق تھا۔ ہمارا ایمان کی قیمت تو یہی ہے نا جی۔ ہاں تو اب دیکھا ہمارے پاؤں نے گناہوں کی طرف بڑھنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ عزیزان غیر محاسبے کے دن ہے آج کا دن، جمعۃ الوداع، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے سال بھر میں جتنے افرادوں کو معاف کرتا ہے، ماہ سیام کے ہر روز میں کرتا ہے، اور جتنے ہر روز کرتا ہے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے والے دن اس سارے مہینے کے تمام لوگوں کو جتنا معاف کیا ہوتا ہے ان گناہگاروں کو صرف آج کے دن جتنی مقدار میں معاف کرتا ہے۔ مومنوں کو نہیں، گناہگار سزاکار جن پہ واجب ہوتی ہے جہنم، ان کو معافی اللہ دیتا ہے، رحم اس کا، کرم اس کا جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دن بہت مختصر رہ گئے، ہمیں اس کی اول تو فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کیونکہ قرآن کے اندر ہمیں فارمولے دیے گئے، ہم اپنی عبادات کو خود ہی پرکھ سکتے ہیں۔ جیسے نماز کو پرکھنے کے لیے کہ ہاں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، کہ مولا امیر المومنین کے قول کے مطابق ٹکرے ہیں، ہاں یا مولا فرماتے ہیں کتنے روزے ایسے جو فاقے ہیں صرف اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ماہ رمضان کے اندر روزے جو ہیں تمہیں کیا کریں گے؟ متقی بنا دیں گے۔ ہاں شاید کہ تم لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ اللہ نے بھی شاید کر کے امید لگائی ہے۔ ہاں اب دیکھو کہ اگر نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی جی۔ اسی طرح فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں بے حیائی بدکاری سے بچاتی ہے۔ اب اپنی نمازیں دیکھ لو، جو نمازیں پڑھ رہے ہو اگر بدکاری بے حیائی سے یہ بچا رہی ہیں تو سمجھ لو کہ نمازیں خدا کے حضور شرف قبولیت کی سند حاصل کر رہی ہیں، وَإِلَّا اپنی نمازوں کے اوپر نظر ثانی کرو، خشوع پیدا کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو اور محنت کر کے بہترین انداز سے ادا کیا کرو۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، اور پھر عید الفطر رکھی گئی ماہ رمضان کے بعد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کو میں نے مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ آئمہ کی دعائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عید کا دن قرار دیا ہے، تو پوچھا کہ مولا عید کا دن کیا ہے؟ کہا عید ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے، جس دن گناہ نہ کرو گے اس دن، ہر دن اگر تم نے گناہ نہیں کیا سال کے دنوں میں تو وہ ہر دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہاں کہ یہ کیا ہے، ہمارے ہاں 10واں ہے اور مولا کا اور اس طرح کر کے، ہاں ہمیں آئمہ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دن عید کا دن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، عید کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اس کے اندر مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جو میرا دل کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایسے کریں گے۔ عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے۔ یوم عید کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے روزے رکھے تھے اس پہ آپ کو انعام دیا ہے، اب بونس دیا ہے۔ بونس کون کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اور پھر یہاں پہ اگر آپ کی عید سے مراد بے حیائی، بدکاری، زناکاری، شراب نوشی، ہاں اور اس طرح کی اگر عیاشیاں ہیں تو یقیناً ایسی عید حرام ہے۔ لیکن اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ عید کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عید صرف تہوار نہیں ہے کہ رسمی تہوار بنا اور بس، بلکہ کہا یہ اللہ کی رضا، تقوی اور اخلاق کی پاکیزگی کا دن ہے۔ فرمایا کہ یہ عبادت اور شکر گزاری کا دن ہے کہ کیا اس دن نماز عید ادا کرو، اس دن پاک و پاکیزہ لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کے حضور تکبیریں بلند کرتے ہوئے شان و شوکت سے آپ جو ہے عبادت کے لیے اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے عید کی نماز ادا کرو اور پھر دعائیں کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنا مبارک مہینہ نصیب کیا۔ میں نے کہا تھا کتنے ایسے افراد ہم میں سے تھے کہ ماہ سیام کا چاند دیکھنا انہیں نصیب نہیں ہوا، ہم وہ ہیں کہ پورا ماہ مبارک گزار چکے ہیں، یہ خدا کا ہم پہ احسان نہیں ہے تو کیا؟ ہاں ہم نے کبھی تو کسی وقت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوگی اور وہ خلوص نیت سے کی ہوگی، نہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ اگر کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو بہانے تلاش کر رہا ہے معاف کرنے کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے جو اگر طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مغفرت طلب مغفرت کرو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تجھے عطا کروں گا، دعاؤں کو مستجاب کروں گا، درجات کو بلند کروں گا۔ اسی مہینے میں سیل لگی ہوئی ہے اور عید کا آگے موقع ہے، جتنا لوٹنا ہے ثواب لوٹ لو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اسی طرح عید کا دن اخوت و محبت کا دن ہے۔ کہا کہ اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے کے اندر جو غریب و فقراء ہیں ان کا خیال رکھو، اس دن فطرانہ ادا کرو۔ اور یہ فطرانہ وہ واجب عبادت ہے جو کہ ایک مالی عبادت قرار دی گئی کہ ہر روزے دار کے لیے، بلکہ ہر مسلمان جو غنی ہے اس پہ واجب ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند طلوع ہو آپ فوراً سے اپنا فطرانہ نکال دیں۔ کب دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جانا چاہیے، وَإِلَّا ظہر تک ادا قضا کی نیت سے ادا کرو گے۔ اگر بالفرض نہیں بھی کیا ہے تو پھر جو ہے کبھی بھی اس کا جو ہے آپ کو قضا کی نیت سے اس کو ادا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ کہا گیا جو شخص روزہ رکھے اور جان بوجھ کر فطرانہ نہ ادا کرے اس کا روزہ قبول نہیں، اور کہا کہ یہ موت کا سبب بنتا۔ ہر شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، جو غنی ہے اور عید کا چاند دیکھے اس پہ واجب ہے کہ جو مقدار کے اندر جو چیز جو ان کے علاقے کے اندر جو زیادہ تر چیزیں کھائی جاتی ہیں، جو
گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، کشمش ہے، کھجور، جس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو معیار بنا کے ہاں 1 ساعہ 3 کلو گرام جو ہے اس کی مقدار ہر ایک نے یا اس چیز کو دینا ہے، اس جنس کو، یا پھر اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ ہاں کس پہ؟ اگر کوئی ولی ہے جو سرپرست ہے تو گھر کے تمام افراد کا فطرانہ نکالے گا، اگرچہ وہ ابھی اس چاند رات پیدا ہی کیوں نہ ہو، 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا بھی بچہ کیوں نہ ہو، اس کا فطرانہ بھی نکالنا واجب ہے۔ اسی طرح فطرانے کے لیے آپ جو ہے اپنے علاقے کو دیکھیں گے، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہاں جی چوہٹوں کا ریٹ کیا ہے، یا ٹھوکرنے آدمی کا ریٹ کیا ہے، پتوں کی کانا ساہوال کا کیا ریٹ ہے، نہ، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں کی چیز استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اسی کا حساب نکالنا ہے۔ چاول ہے تو 3 کلو چاول پر ہیڈ کے حساب سے، اگر گندم ہے تو گندم پر ہیڈ کے حساب سے۔ ہاں یہاں پہ 350 400، باہر چلے جاؤ تو ممکن ہے 200، آپ جیسے ہاتھوں میں چلے جاؤ تو 100 سے بھی کم ریٹ ہے۔ تو جہاں پہ آپ جس چیز کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ، اور جس ملک میں ہے، پاکستان کے علاوہ جس ملک میں ہے، وہاں سے چیزیں لے کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں کے حساب سے دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ کوئی کسی اور ملک میں ہے کہ وہاں پہ ڈالروں، ریالوں، دیناروں میں دینی پڑے، ابا جی تم دے دینا جی، ایسے نہیں چلے گا جی۔ کیا ہوگا؟ جہاں کی کھا رہے ہو وہاں پہ اگر زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم، ہر علاقے میں مختلف ریٹ جو ہے وہ مشخص کیے گئے ہیں، آپ نے اس کے مطابق جو ہے اس کو دینا ہے۔ اور اگر نہیں دیتے تو پھر اچھا یہ فائدہ کیا ہے اس کا؟ مالی تو عبادت ہے، واجب تو ہے ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے جو روزے آپ نے رکھے ہیں، اگر ان کے اندر کمی، کوتاہی، زیادتی ہو گئی ہے تو فطرانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو لیول کر دیتا ہے، برابر کر دیتا ہے، اور آپ کے اس ماہ رمضان میں رکھے روزوں کو قبول فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، روز جمعہ آج روز جزا ہے، اور روز جزا اللہ تعالیٰ آج کے دن بدلہ عطا کرتا ہے ماہ سیام کے آخری روزے میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ آج اپنے رحمتوں کی بارش کا دن اس نے قرار دیا ہے اور بے پناہ عطا کرتا ہے۔ حکم ہے کہ آج کے دن اپنی دعاؤں کو مانگو، اپنی مرادوں کو مانگو، صدقہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ سورہ انعام کو پڑھنے کی بہت زیادہ حکم ہے کہ آج کے دن نازل ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، ہمیں ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ یہ کہ ماہ رمضان جو گزار لیا، سختیوں کو بھی جھیلا، بھوک پیاس کو بھی جھیلا، ہم نے جو ہے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابھی ہم سب ایک امتحان میں ہیں۔ وہ امتحان سخت ہے کہ ہم جیسے مسلمان وہ جو فلسطین کے اندر جو ہے وہ پس رہے ہیں اور ان کو گھیر کے بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ خیموں میں بیٹھیں، آپ پناہ گزین خیموں کے اندر مطمئن ہیں، سرحدوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور سرحدیں بھی بند کرنے والے معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان ممالک ہی ہیں، اور دشمن کا جب دل کرتا ہے ان روزے داروں کے اوپر، چلو مرد ہو تو لڑائی کا حصہ ہے، لیکن عورتوں بچوں پہ تو لڑائی نہیں بنتی ہے، یہ تو ان کا دین مذہبی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم بالا ظلم ہے کہ جب جہاں پہ دل کرتا ہے اوپر سے بم گرا کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ خبر نہ آئی ہو کہ آج 100 لوگ مارے گئے، آج 150 مارے گئے، آج اتنے شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، امام خمینی علیہ رحمہ نے آج کے دن کو یوم قدس کا دن قرار دیا تھا، اور اس کو
قدس قبلہ اول جو تھا اس کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور صہیونی یہودیوں کے لیے یہاں پہ آواز اٹھانے کا دن تھا کہ ان کے خلاف آواز بلند کرو کہ جنہوں نے اسلام کو شکست دینے کا اپنے اوپر جو ہے وہ لازمہ قرار دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے ایک ناجائز ریاست کا قیام لے کے آئے تھے جس کو اسرائیل کا نام دیا تھا، جس کو آج تک پاکستان نے ابھی تک لفظاً ریٹن میں ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ اگر ویسے حکمران دل سے قبول کر کے بیٹھے ہیں تو ان کو اپنی یہ خواہش ہے۔ عزیزان گرامی، تمام تر ممالک کو انہوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تمام تر مسلمان جو ہیں وہ ایک بلی سے بھی زیادہ اگر کوئی ڈر پھوک جانور ہے تو میں اس کی مثال دوں گا کہ وہ بن کے بیٹھے ہوئے انسان جو ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب ظاہری خلافت دی گئی، اور ظاہری خلافت جب ان کو دی گئی تو ایک علاقے میں وہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا تو لوگوں نے رقص کر کے بھنگڑا ڈال کے دھمال ڈال کے ان کا استقبال کیا۔ اب جیسے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی امیر آتا ہے، کوئی جو ہے خلیفہ آتا ہے، کوئی سردار آتا ہے تو یہ ہمارا استقبال کرنے کا طریقہ ہے، ہم بھنگڑا ڈال کے دھمال ڈال کے اس کے سامنے استقبال کرتے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو امام نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اگر مجھ علی ابن ابی طالب کو تم خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے سامنے دھمالے مت ڈالو، بلکہ اپنی تلواریں اٹھاؤ، اپنے نیزے اٹھاؤ، اپنے تیر اٹھاؤ، کمان اٹھاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایک جو ہے کنارے کے ساتھ لگا دیا گیا ہے کہ ہمارا کام صرف اور صرف کیا ہے، وہ ہمارے اندر صوفیزم پیدا کر دیا گیا، خانقاہوں کو آباد کر دیا گیا کہ ہمیں بس عبادت پہ اور اللہ اللہ کرنے پہ لگا دیا گیا ہے، اور ایک بڑی سازش کے تحت لگا دیا گیا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں تھا۔ آج ہماری جو کیفیت ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ ہمارے سامنے بندہ مر رہا ہے، اور ظلم و جور سے اس کو مارا جا رہا ہے، ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے ہم اس سے پوچھیں گے نہیں کیا ہو گیا۔ مولا حسین کو تو ہم روتے ہیں کہ مظلومی کی حالت میں مار دیا گیا، یہاں پہ سامنے بندہ ہے تو کربلا سے کیا سیکھا؟ ویڈیوز آتی ہیں روزانہ ہمارے سامنے، کتنے پیغام آتے ہیں، ہاں ہم نے کیا کیا؟ کیا ہمارا روزہ رکھ لینا، ہماری نمازیں پڑھ لینا، ظلم پہ خاموش بیٹھے رہیں تو کافی ہے؟ عزیزان گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے سوال کرنا ہے، رسول اللہ نے اپنی امت کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے کہ تم مسلمان تھے، ہاں، اور مسلمان کا بھائی تھا، مومن کا مومن پہ حق تھا، تم نے کیا کیا؟ تم نے وہ حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ریلیاں نکالنی چاہیے۔ قوت اسلام کا ایک اعلان ہے، ہر طرف جب مسلمان اسرائیل کے خلاف ایک آواز ہو کے اسرائیل کو مرد آباد کہیں گے، امریکہ کو مرد آباد کہیں گے اور ان کی پالیسیوں کی مخالفت کریں گے، اور اجتماعی قوت جو انسانی دکھے گی تو یقیناً یہ اسلام کا دشمن کے اوپر روب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے امام خمینی نے کہا تھا کہ یوم قدس مناؤ، اور اس لیے ایک تو قبلہ اول ہے، ایک یہ کہ ہاں وہ مسجد اقصی ادھر ہے، ایک اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی جاگیر ہے جس کے اوپر وہ قابض ہے، اس لیے یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ ہم ان کو اس سے آزاد کروائیں اور مسلمانوں کی اس مقام کی حفاظت کریں۔ عزیزان گرامی، وہ فلسطین کے وہ مظلوم افراد جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں،
किसी भी तरह की इमदाद जो हम उन तक पहुंचा सकते हैं, कलमा हक बुलंद कर सकते हैं, हमें कलमा हक बुलंद करना चाहिए। हम उनके लिए कुछ फिजिकली कुछ कर सकते हैं, हमें वो हर अमल करना चाहिए ताकि कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सके। ऐसा ना हो कि कल रसूल अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर खड़े हो। अज़ीज़ान गिरामी, हमें आज के दिन यौम कुद्स को भरपूर तरीके से मनाना चाहिए और हम मनाएंगे। हम अपने घरों से निकलेंगे, हम अपने खानकाहों से निकलेंगे, जहाँ पे जुलूस है, रैलियाँ हैं, उसमें भरपूर शिरकत कीजिए ताकि जो है कम अज कम हम रसूल खुदा के सामने इतना तो कह सकें, या रसूल अल्लाह, जब हम उन जालिमों का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मजलूमों की हिमायत में चंद कदम चल के जो बाहर चले और हमने दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल और दुश्मन इस्लाम यहूद और नसारा के सामने हमने एहतजाज की आवाज़ बुलंद की थी, तो यकीनन ये कम अज कम जहाद है और ये कम से कम हिमायत है। ये हम कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं आप सबसे कहूँगा, नमाज के फौरन बाद हम चंद मिनट बाहर खुले आसमान के नीचे, आप सबको ज़रूर जल्दी होती है जाने की, लेकिन आज उन मजलूम फ़लस्तीनियों के हक को सामने रखते हुए, उनकी बुलंद आवाज़ों को सामने रखते हुए, उनकी चीखों पुकार को सामने रखते हुए खुदा के हज़ूर दुआ भी करेंगे और दुश्मन खुदा और दुश्मन इस्लाम के खिलाफ हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे। आप सब दुआ कीजिए, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमाए, वो आए और जो है इस्लाम के जिस तरह दुनिया ये जुल्म जोर का गहवारा बन चुकी है, इमाम तशरीफ लाएं, इसको अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला का वादा सच हो, उसके नबी का वादा सच हो। परवरदिगार हम सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि इदारा मिनहाजुल हुसैन में जो आपके ताआवन का मुस्तहिक है, आप इससे दिल पर चढ़ के इसमें हिस्सा लें और माली ताआवन अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं इदारा के साथ तावन करें। इदारा मिनहाजुल हुसैन में तामीरात का भी सिलसिला जारी है, तालिबात के हॉस्टल की छत डलनी है, उसके लिए माली इमदाद और उसके लिए बाकी असबाब की भी ज़रूरत है। आप सबके तावन से चल रहा है। आपकी लगाई गई एक ईंट जब तक मदरसा रहेगा आपको उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह इदारा मिनहाजुल हुसैन में 7:30 बजे ईद की नमाज अदा होगी। आप सबसे गुजारिश है सर वक्त तशरीफ लेके आए। ज़कात फित्रा गंदों का जो रेट है 350 है, चावल 950 रुपये फी कस जो है निकाला गया है। आपने अपने अपने इलाकों को सामने रख के इसको अदा करना है। इंशाअल्लाह नमाज ईद के बाद मजलिस अदा होगी। आप सबसे गुजारिश है कि उसके अंदर शिरकत फरमाइएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। Zahra